طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہیے۔ اگر وطن میں مواقع میسر نہ ہوں تو سفر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو علم سے سحری حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا جب تک زندگی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شابی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کے شام کے آخر سے چل کر یمن کے آخر تک محض اس لیے سفر کرے کہ علم کی ایک بات سنے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو کوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔ ابن ابی غسان کا مقولہ ہے کہ آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے، جب طالب علمی کو خیر آباد کہہ دے تو جاہل ہے۔ ابو اسامہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ ملک در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ طلب علم کے لیے نکلے تو 7 سال تک سفر ہی میں رہے۔ بحرین سے مصر، پھر رملہ سے وہاں سے طرطوس کا سفر پیدل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ ابن المقری فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ کی خاطر 70 منزل کا سفر کیا۔ ان بزرگوں کے دل میں شوق علم کی ایسی بے تابی تھی کہ جو ان کو کسی شہر یا ملک میں قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک سمندر سے دوسرے سمندر اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر تحصیل علم کے لیے کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ یہ حصول رزق کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ والدہ کا مشورہ تھا کہ اگر کپڑے دھونے کا فن سیکھ لیں تو کچھ گزر اوقات کا بندوبست ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرار تھا کہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمائیں اور ان کا دل چاہتا تھا کہ علم حاصل کر کے عالم بنوں۔ انہوں نے سارا حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد رشید میں سعادت کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ آپ درس میں باقاعدگی سے آتے رہیں، ہم آپ کو کچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سارا مہینہ امام صاحب کی مجلس میں شریک رہتے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے کچھ وظیفہ کے طور پر پیسے دے دیتے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا محنت مزدوری کی بجائے تحصیل علم میں مشغول ہے تو وہ ناراض ہوئیں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو کما سکے، لہذا تم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا، بہتر تھا کہ کوئی فن سیکھ لیتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی وقت آ کر میری بات سنیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ والدہ نے امام صاحب کی خدمت میں وہی صورتحال پیش کی جو آپ پہلے سن چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہوں جس سے یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خوش طبعی فرما رہے ہیں، تاہم خاموش ہو گئیں کیونکہ گھر کا خرچ تو وظیفہ کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے تو ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کر دی، البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ یہ عہدہ قبول کر لیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس قاضی القضاء بن گئے۔
پورے ملک میں ان کی مقبولیت عام ہو گئی۔ حکومت وقت نے یہ ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانے کا بندوبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اور اپنے ہمراہ پیالے میں فلودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تو کہا، حضرت جی قبول فرمائیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا یہ پستہ کا بنا ہوا فلودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ استاد مکرم کے منہ سے نکلی ہوئی بات من و عن پوری ہو گئی۔ عزت اس سے ملی جو گھر سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔